ایک خاتون تھی برہمن فیملی کی، پریرنا شرما، اب وہ تو اقلیت میں سے نہیں، وہ تو ان میں سے تھی جو اکثریتی طبقہ ہے ہندو برہمن۔ انہوں نے کہا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ خبریں کہیں پڑھتی ہوں اور سنتی ہوں کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اس میں ہندو رہتے ہیں اور کوئی مسلمان کو کوئی ڈر الاٹ ہو جاتا ہے یا وہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی ایک دو کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ نہیں رہ گئے، سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ میرا تجربات جو کچھ رہے زندگی کے، جو کچھ مجھ پر گزرا، انگلینڈ میں گئی تھی وہ شاید پڑھنے، یا مجھے نہیں معلوم، یا نہیں گھر نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے ملا۔ ایک مسلمان کے یہاں ایک کمرہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ رہ لے، 2 کمرے ہمارے ہیں اس میں ہم رہے، 3 ہیں ہمارے پاس، ایک تم لے لو، اس کا کرایہ رکھا انہوں نے، وہ پاکستانی تھے، انہوں نے لے لیا اس لیے کہ وہی مل رہا تھا، جس شہر میں رہنا تھا وہی چاہیے تھا گلاسگو میں۔ گھر والوں نے سنا تو انہوں نے کہا فوراً چھوڑ دو، مسلمان پاکستانی فوراً گھر چھوڑ دو، اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی، کم سے کم درجے کی بات یہ کہ میٹ کھائیں گے، یہ خالی ویجیٹیرین تھے، ساتھ میں رہنا ہی تو بالکل اجازت نہیں ہے ہماری۔ اس بات چیت میں کچھ وقت لگا، انہیں بہت مانوس ہو گئی ان سے، ان لوگوں نے بہت محبت دی، پھر انہوں نے کہا اچھا ہم بدل لیں گے، گھر ڈھونڈ تو لیں، ڈھونڈنے میں بہت وقت لگا، نہیں مل رہا تھا، پھر انہوں نے گھر والوں کی بات کو کینسل کر دیا، انہوں نے کہا ہم تو یہی رہیں گے، انہوں نے کہا اتنی اپنائیت ملی، اتنا تعلق ہو گیا، اور بہت تفصیلات ہیں میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ وہاں پہ اور جو کچھ بھی تجربات ہوئے، مکان نہیں مل رہا تھا تو مکان کی ضرورت ہر ایک کی دنیا میں جس جگہ ہو جو انسان اس کی پوری ہونی چاہیے، بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ بے گھر پرماننٹ رہتے ہیں، کوئی دنیا میں انسان ان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے مکان نہ ملے رہنے کے لیے، سر چھپانے کو جگہ نہ ملے، یہ سسٹم ایسا بننا چاہیے، اور کوئی ایسا نہ رہے وہ ان کا وہاں کے تجربات اس کی تفصیل میں نہیں رکھ رہا، کہ سے وجہ یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، دنیا کے اندر بھوک کا مسئلہ نہیں کریٹ ہو، اس کے پاس امپلائمنٹ روزگار نہیں ہو، ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور تن پر کپڑے ہونے چاہیے۔ تو ان کا یہ مذہب کی سب باتیں آپ لوگ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اسے ہٹائیے، ساری دنیا کے اندر انسانوں کی جو مشترک بنیاد ہے، کامن گراؤنڈ، سب کی سمسیا مسئلے، اس پر بات کیجیے، یہ مذہبوں کی بات کرنے کے بجائے، اور مشترک بنیادی ہے روٹی کپڑا اور مکان، جہاں پوری دنیا کے اندر یہ تکلیف بہت بڑی ہے۔ اچھی باتیں تھی قرآن، انہوں نے تو کہا مذہب کو ہٹائیے، قرآن ان تینوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے ایک اور ہے بنیادی تو پانی، چوتھی اور جوڑتا ہے، آپ ہمیشہ روٹی کپڑا اور مکان سنتے چلے آئے ہیں، قرآن کہتا ہے روٹی کپڑا مکان اور پانی۔ ہاہاکار مچی ہوئی دلی میں، پورے ہندوستان میں واٹر لیول کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عید پر ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، ان کے سسرال یہاں آئے، مجھ سے بھی ملنے آئے، 2 دن یہاں پہ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ 2 دن اتنے سکون سے گزرے، بہت بڑی سخت گرمی یہاں بھی پڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ رہ کے، پانی ہے، یعنی ان کے لیے وہ نعمت تھی کہ 2 دن پانی کی کوئی کمی نہیں ہوئی، تو ان کو یہ نعمت لگ رہی تھی کہ یہاں رکنا 2 دن بڑا اچھا لگا، بالٹیوں میں بھر بھر کے پتہ نہیں کیسے کیسے کام چلا رہے ہیں، یہ پانی بنیادی تو ان کا ہے ہی نہیں، سب کے واٹر لیول ڈاؤن ہو گئے، سب پانی اتر گیا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ ایک دن تمہارے یہاں کا واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے اور نیچے سے جو چشمے اور اسٹریمز جاری ہیں جن میں بورنگ کر کے تم پانی لے لیتے ہو، ایک دن وہ اچھے پینے کے پانی کا چشمہ جو ہے وہ غائب ہو جائے؟ کوئی ہے دنیا میں جو واپس لا سکے اسے؟ کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ جو پھر اسے لے آئے؟ ہوتی تو وہاں پہ دلی کے کیپٹل میں جو بہت مالدار ہیں وہ تو اپنے یہاں کر لیتے تھے، ان کا کہ یہ انتظام کا ہمارے پاس ہے اور ہم نے تم لوگوں کو دے رکھا ہے، مس یوز مت کرنا۔ تو ایک صاحب بھی وضو کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یہ پانی ضائع مت کرو ضرورت سے زیادہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وضو میں بھی کوئی پانی ضائع ہوتا ہے؟ اسراف یعنی فضول خرچی کہیں وضو میں بھی ہوتی ہے؟ فرمایا نعم، چاہے بہتی ہوئی دریا کے کنارے تم اگر موجود ہو وہاں بھی پانی تمہیں کنٹرول سے خرچ کرنا ہوگا اس جگہ پر۔ اس بھلا کی اہمیت کہ بہتے دریا پر اگر ہو تو پانی جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا۔ آج ساری دنیا کے اندر واٹر کنزرویشن، پانی بچاؤ کا، میں یہ بتا رہا تھا بنیادی ضرورتوں میں سے قرآن نے پانی ایک رکھا، روٹی کپڑا مکان جو چلا آ رہا ہے، لوگ اس وقت بھی جب سے چلا آ رہا ہے لوگوں کے زمانوں پہ، تب بھی پانی کے مسئلے دنیا میں جگہ جگہ تھے، ہندوستان میں ہی تھے، راجستھان اور بہت سے اور علاقوں میں، اب چاروں طرف بڑھ گئے، آگے اور بڑھ سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا اور جگہوں پر بھی آپ کے یہاں بھی ہو تو کیا کریں گے؟ قرآن نے کہا جنتی معاشرہ وہ ہے، جنتی سوسائٹی، اس دنیا سے جانے کے بعد جو جنت ہوگی وہاں تو یہ ہو گئی،
یہاں پر بھی جنتی سوسائٹی ہے، اس کے بارے میں جو باتیں کہیں گا وہاں پر کسی کو بھوک نہیں ستائے گی، بھوک کی پرابلم ہی نہیں ہوگی. جنتی سوسائٹی، جنتی معاشرے میں کوئی مجبوراً بھوکا نہیں رہ جائے گا. ایسا لاکھوں لوگ مرتے ہیں بھوک سے. میں کہا مرنا دور کی بات، کسی کو بھوک سے تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا طہارا، ہر ایک کے تن پر کپڑا ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مجبوری میں کسی کا تن نہیں ڈھکا. وَأَنَّكَ لَا تَغْمَوْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، وہاں پر اس معاشرے میں ہر ایک کو پانی اویلیبل ہوگا، پیاسا کوئی نہیں جائے گا پانی کی کسی کے پاس شارٹیج ہو جائے. تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ایسا ہو جاتا ہے جس کے ہمیں نتیجہ ملتا ہے. تو پھر یہ جہنمی معاشرہ ہے، جنتی سوسائٹی نہیں ہے جہاں لوگوں کا پانی کھنچ گیا. اور سر پر کسی کو ایسا نہیں ہوگا کہ کھلے آسمان کے نیچے اس کو رہنا پڑ جائے. ولا تضحیٰ، یہ ہے جنتی معاشرے جس کی تصویر قرآن نے کھینچی. اب وہ جنتی معاشرہ تو اب کہیں پر بھوک کا مسئلہ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پانی کا مسئلہ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھر رہائش کا مسئلہ، یہ سب کچھ لوگوں کے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اور جہنم کی طرف لگاتار بڑھ رہی ہے. بات تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑیں، اس بات کو میں نے نہیں بات کی تھی ان سے پہلے، بات کو کی کہ اسے چھوڑیں کہ ہماری مشترک بنیادیں کیا ہیں. یہ ہیں مشترک بنیادیں، کامن گراؤنڈ جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے. انسانی مسئلے پر آئیں، دھرم کی باتیں چھوڑیں. یہ مشترک بنیادیں میں نے آپ کو بتایا، یہ تو اللہ نے دی. اگر ان مشترک بنیادوں کی کوئی واقعی ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور لوگ کچھ کریں تو اس لیے کریں گے کہ یہ حکم ملا ہے، اس لیے کرنا ہے. یہ سب سے بڑا پریرنا ہے، یہ سب سے بڑا انسپریشن یا ترغیب ہے. ورنہ تو ہر ایک کہتا ہے اس وقت مجھے مل جائے، باقی لوگوں کا چاہے جتنا کھنچ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھوک کا مسئلہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. صرف اتنی سی بات، ارے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم نام نہ بھی لیں تو بھی صرف اتنی سی بات ہو جائے کہ ہر ایک اپنے یہ دیکھ لے کہ ہمارے پڑوس میں تو کوئی بھوکا نہیں رہ رہا، کسی کے گھر ایسا تو نہیں ہے کہ مجبوری میں چولہا نہ جل رہا ہو، ایمان جاتا رہے گا اگر ایسا ہو گیا. تو صرف اتنی سی بات کا دنیا خیال رکھ لے اس ایمان کی بات کو چھوڑ کر، تو دنیا میں بھوک کا مسئلہ ہی نہیں بچے. کہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، اور یونیسکو اور اقوام متحدہ اور لگے ہوئے برسوں سے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ملک کی آبادیوں کی. مشترک بنیادوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم آپس میں بیٹھیں بات کریں ان کے ساتھ کیسے رہیں. اس میں ایک بات آ گئی اس کی کانفرنس کی، اور اس میں جو کچھ انہوں نے کہا، لیکن بتایا کہ جو کچھ یہ بات قرآن نے کہی، لیکن قرآن نے کہا کہ مشترک بنیادیں جتنی بھی ہوں ان سب پر اکٹھا ہونا چاہیے لوگوں کو، الگ الگ مختلف کمیونٹیز کو. اب سب تو اس کی بات نہیں سنیں گے، ان کا جو ایمان رکھتے ہیں انہیں سننا چاہیے اگر قرآن کی مانتے ہو. نے کہا کہ پہلی مشترک بنیاد تو وہ ہے ایک خدا، یعنی سب کسی اور دھرم کے ماننے والے ہوں جا کر تو اسی ایک سے جڑتے ہیں تو اس نے پیدا کیا. تو تم کہو، آواز دو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم کال دو اس بات کی، وہ چاہے کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں، آؤ اکٹھے ہو جائیں ہم تم سب کامن گراؤنڈ پر، مشترک بنیاد پر. اور قرآن نے کہا اس میں سب سے پہلی اہم بات جو ہے وہ اس ایک سے جڑنا، لا نشرک بہ شیئا، اسی کے قوانین کی پابندی کریں گے، اسی کو اپنا الہ مانیں گے. یہ اسی کے قانون تو تھے پانی بچانے کے اور بھوک کا مسئلہ حل کرنے کے اور جنتی معاشرہ بنانے کے. تو آؤ سب مل کر اس ایک کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر باقی اور دوسری مشترک بنیادیں، کامن گراؤنڈز اور دوسرے بہت سے. تو بڑی اہمیت دی قرآن نے ان کامن گراؤنڈز کو، ان مشترک بنیادوں کو، اور آپ کو حکم دیا ہے. یہ ایسے نہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، آرڈر ہے اسلام کا کہ کال دیجئے لوگوں کو کہ آئیے اکٹھے ہوں. اب الگ الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس الگ الگ ہونے کی وجہ سے آپس میں غلط فہمیاں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ساتھ رہتے ہوتے تو اتنی نہیں بڑھتی، جو افواہیں پھیلتی ہیں وہ افواہیں اتنا اثر نہیں کرتی. جیسے کہ ان خاتون نے یہ بھی کہا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب کسی ہندو بستی میں مسلمان نظر نہیں آتا، کسی مسلمان بستی میں بہت بڑی بستی ہوگی وہاں ہندو نظر نہیں آتے، سب چھوڑ کر چلے گئے، الگ الگ جگہوں پر شفٹ ہو گئے. چونکہ وہ رہی ایک مسلمان کے ساتھ میں، ایک مسلم فیملی کے ساتھ میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اور بھی بہت سے مسلمانوں سے میرا آپس میں رابطہ ہوا، پھر تو بہت ذہن کھل گیا، جو کوئی ذہن کے اندر غلط فہمیاں تھی سب ختم ہو گئی، تو ایک اچھی امیج بن گئی. یہ اچھی امیج بنے گی تب جب ساتھ رہ سکیں گے. مجبوری ہے، ساتھ نہیں رہ سکتے، حالات ایسے ہی ہو گئے. تو پھر کم از کم اس کی کال دو کہ آئیے اکٹھے ہوں. رہنے کے لیے ابھی نہیں ہوتے اکٹھے. جب اعتماد ہو جائے گا، جب کانفیڈنس ہو جائے گا
جب ریلائبلٹی آ جائے گی، ریلائبلٹی کھوئی ہے مسلمانوں نے، صرف الگ الگ رہنے سے نہیں، اس کے علاوہ بھی کھوئی ہے۔ اعتماد، جھوٹ نکالیے اپنی زندگی سے، اعتماد تب آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اپنے گھروں سے شروع کیجئے کہ جھوٹ کسی معاملے میں نہیں، کسی حالت میں نہیں، چاہے نقصان ہو رہا ہو۔ جب تک اپنے گھروں سے اپنی ذاتی زندگی میں شروع نہیں کریں گے تو نہیں کر سکیں گے دوسروں کے ساتھ میں۔ اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، چھپتے نہیں ہیں۔ کچھ نہیں تو اگر کوئی ثبوت نہ ملے تو چہروں سے پکڑے جاتے ہیں۔ پھر بھروسہ نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوگا۔ اعتماد لوز کرنے کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو مسلمانوں نے کی ہیں۔ یہ کانفیڈنس واپس ری گین کرنا ہوگا، واپس لانا ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ رہیں، ہم رہیں اور حکومت سے کہتے رہیں، کہ پولیس سے کہتے رہیں کہ ہمارے مسائل حل کرو۔ پہلے کیوں نہیں تھا یہ؟ آپ ٹرین میں سفر کرتے تھے، نماز پڑھنی ہوتی تھی تو یہ جو آج ہندو کہلاتے ہیں، ہندو بھائی بہن، وہ اپنی برتھ سے اٹھ کر ایک طرف کھڑے آ جاتے تھے، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ اب نماز پوری کر لو، اور ایک طرف کھڑے رہتے تھے۔ آج دور کسی لان پر ایک تنہا آدمی اگر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو بڑے بڑے اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پر آ جاتا ہے اور ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑھ لی یہاں پر۔ کیا بدل گیا؟ یہ ریلیشن شپ، یہ رشتے بدل گئے۔ اسلام ہم سے کن رشتوں کی بات کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان لانے والے آپس میں بھائی ہیں۔ یہاں تو یہ بھائی چارہ بھی ختم ہو گیا۔ کدھر سے اخوہ، کہاں بھائی چارہ ہے؟ سارے آپس میں کہاں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔ قرآن نے یہ اسلامی یا ایمانی اخوت یا بھائی چارہ یہ بات کو لائے کہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز آپس میں بھی ایک دوسرے سے جو زیادہ قریب ہیں وہ ان کے ساتھ میں رہیں، اچھا سلوک کریں، لیکن بھائی چارہ اخوت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم اور حوا سے۔ قرآن نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ سے پیدا کیا تھا تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ کہا کہ ایک ماں باپ سے پیدا کیا تھا۔ تو یہ اخوت جو ہے، یہ بھائی چارہ، بھائی کی اسپرٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ آپس میں کچھ تھوڑا بہت ناگواریاں ہو جائیں چاہے، لیکن بھائی کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تکلیف میں گزار رہا ہے۔ اور بہت اگر کوئی ایسا بھائی ہوتا ہے کہ جو انتہائی نقصان پہنچانے والا ہو، اپنے مزاج کے حساب سے بہت زیادہ گڑبڑ ہو، تو بڑا برسوں تک جھیلتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی کسی گڑبڑ پہ کہہ کہ میں الگ جا رہا ہوں یا تو نکل جا۔ برسوں جھیلنے کے بعد کہیں ایسا نمبر آتا ہے اگر کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی کسی میں، کہ الگ ہو جائیں، دور دور رہیں۔